السلام علیکم عزیز بچوں، چونکہ مضمون ہمارا ہے اردو اور موضوع ہے آج کا اردو گرامر، تو ہم کوشش کریں گے اردو زبان جو ہے اس کے بولنے میں جو قواعد و ضوابط ہمیں درپیش آتے ہیں یا ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ان سے ہم آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے عزیز بچوں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زبان کیا ہے۔ کوئی بھی زبان جو ہم بولتے ہیں اس کی کیا افادیت ہے، یہ ہمیں کس کام میں درکار آتی ہے۔ کیونکہ بچوں، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر خیالات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں۔ اپنے ان خیالات اور دل کی جو بات ہوتی ہے، یہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ زبان سے ہم مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، تو ان آوازوں کو جو دوسرا کوئی سنتا ہے اس پر کہنے والے کا مطلب ظاہر ہوتا ہے۔ زبان سے کہنے والی ان آوازوں کو ہم حروف کہتے ہیں۔ ایک پوری جو بات ہوتی ہماری، اس کو کہنے میں ہمارے زبان سے لفظ نکلتے ہیں، تو جو یہ لفظ ہیں یہ حروف سے بنتے ہیں۔ ہر کوئی جو زبان ہوتی ہے، چاہے اردو فارسی ہو، عربی ہو، ہندی ہو، سنسکرت ہو، کشمیری ہو، انگلش ہو، جب تک ایک زبان کے حروف تہجی سے ہم واقف ہیں تو ہم زبان بول نہیں سکتے ہیں۔ یعنی ہر ایک زبان کے لیے یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اپنے حروف تہجی ہونے چاہیے۔ حروف تہجی، یا ہم انہیں حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ حروف تہجی یا حروف ہجا، جس طرح سے ہمارے پاس انگلش زبان ہے، تو انگلش زبان کے جو حروف تہجی یا حروف ہجا ہیں وہ اے ٹو زڈ ہے یا اے ٹو زی ہے۔ اسی طرح سے اردو زبان جو ہے الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی حروف ہیں یا حروف ہجا ہیں، انہیں ہم حروف ہجا کہتے ہیں۔ یہ 36 کے برابر ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس 2 چشمی والے حروف بھی ہیں، وہ تقریباً 16 ہے۔ تو کل ملا کے یہ جو 36 اور 16 تقریباً 52 آ جاتے ہیں۔ تو یہ اردو زبان کے حروف ہجا یا حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ تو ان حروفوں کی مدد سے ہی اردو کی زبان جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو حروف جو ہیں، حروف ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی
حروف کا مختصر مجموعہ جو ہے، جب یہ حروف ملتے ہیں، 2 حروف، 4 حروف، 5 حروف، جب ہم ملاتے ہیں تو ان سے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے، ان سے بنتا ہے لفظ۔ تو لفظ کیا ہوتا ہے؟ حروف کا مجموعہ، حروف کا مجموعہ لفظ بنتا ہے۔ پیارے بچوں، تو لفظ جو ہمارے پاس بنتا ہے، تو لفظ کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو با معنی ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بے معنی ہوتا ہے۔ با معنی کا مطلب ہے کہ ایسا ایک لفظ جس کا زبان میں کوئی نہ کوئی معنی یا میننگ ہوگا، اور بے معنی کا مطلب وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ ہم کبھی کہتے ہیں روٹی ووٹی، روٹی ووٹی، چائے وائے، چائے وائے۔ پیارے بچوں، روٹی جو ہے اس کا اردو زبان میں معنی ہے، اور ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جس طرح سے چائے ہم کہتے ہیں، چائے کا معنی ہے اور وائے کا معنی نہیں ہے۔ یعنی جو بھی لفظ ہم زبان سے بولتے ہیں، کہیں ایسے لفظ بھی ہوتے ہیں جن کا معنی نہیں ہوتا ہے، اور باقی لفظ جو ہوتے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے الفاظ جن کا معنی اردو زبان میں ہو، ایسے لفظ جو ہوتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، یعنی با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور بے معنی لفظ جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں محمل۔ کیا کہتے ہیں؟ محمل۔ یعنی با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور بے معنی لفظ یعنی بغیر میننگ کے، بغیر معنی کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو محمل ہم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، تو اس طرح سے ہم نے یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ حروف ہجا یا حروف تہجی جو ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کے لفظ بناتے ہیں۔ تو لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو محمل کہتے ہیں۔ ایک با معنی ہوتا ہے، دوسرا بے معنی ہوتا ہے۔ بے معنی کو ہی محمل کہتے ہیں اور با معنی کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو با معنی لفظ ہوتے ہیں یہ آپس میں جب ہم ملاتے ہیں، 2 لفظ، 4 لفظ، 8 لفظ ہم آپس میں ملاتے ہیں تو ان سے کیا بنتا ہے؟ یہ ایک مجموعہ بنتا ہے۔ تو ان کے مجموعہ سے کیا بنتا ہے؟ ان کے مجموعہ سے جملہ بنتا ہے، یعنی الفاظ کے مجموعہ سے جملہ بنتا ہے۔ حروف کے مجموعہ سے لفظ بنتا ہے، الفاظ جو ہوتے ہیں لفظ بنتے ہیں، لفظ ہم آپس میں ملاتے ہیں تو بنتا ہے جملہ۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ وہی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، وہی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں بات کا معنی پورا سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک خاص ترتیب میں ہو۔ ایک تو یہ خاص ترتیب میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مکمل معنی دینا چاہیے، یعنی اس کا میننگ نکلنا چاہیے کچھ۔ مثال کے طور پر میں لفظوں کا ایک مجموعہ یہاں لکھتا ہوں۔ میں لکھوں گا یہاں ایک لفظ ہے کرکٹ، اس کو میں ایڈ کروں گا احمد، اس کو میں ایڈ کروں گا ہے، اس کو میں ایڈ کروں گا کھیلتا۔ کرکٹ احمد ہے کھیلتا، یہ الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں 4 الفاظ ہیں لیکن ان کا کوئی میننگ نہیں ہے۔
جب تک نہیں یہ اس ترتیب میں ہوں کہ ان کا کوئی میننگ نکلے تب تک یہ جملہ نہیں ہے۔ اب میں لکھوں گا اسی کو، احمد کرکٹ کھیلتا ہے، احمد کرکٹ کھیلتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے ان الفاظ کو ایک ایسی ترتیب میں لکھا کہ مجھے ان کا پورا معنی سمجھ آیا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد جو ہم نے ابھی کہہ دیا کہ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ لفظ کے جو مجموعے ہوتے ہیں وہ جملہ بناتے ہیں، ان سے جملہ بنتے ہیں، لفظوں سے جملہ بنتا ہے اور حروف سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ کی دو قسمیں میں نے بتائی۔ تو پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے کہ جو یہ کلمہ ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ مختلف اقسام کا ہو سکتا ہے کلمہ، یعنی کہ ہم کبھی کسی چیز کا نام لیتے ہیں، وہ بھی کلمہ ہے۔ ہم احمد کہیں گے، کلمہ ہے۔ ہم کہیں گے کھیلنا، یہ بھی کلمہ ہے۔ ہم کہیں گے ہے، یہ بھی کلمہ ہے۔ ہم کہیں گے خوبصورت، یہ بھی کلمہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ احمد کلمہ ہے، یہ کس قسم کا کلمہ ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کھیلنا کلمہ ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہے کلمہ ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خوبصورت کلمہ ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو پیارے بچوں، کلمہ جو ہے اس کی تقریباً 6 اقسام ہیں کلمہ کی۔ تو پہلا جو اس کا قسم ہے وہ ہے اسم۔ اسم ہم یہاں دیکھیں گے کہ اسم جو ہے کلمہ ہے، بامعنی ہے، بامعنی ہے۔ تو یہ اسم کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمہ کی ایک قسم ہے۔ تو پیارے بچوں، کسی بھی شخص کا نام، کسی بھی شخص کا نام، کسی بھی جگہ کا نام اگر ہو یا کسی بھی چیز کا نام اگر ہو تو اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ شخص کا نام بشیر اسلم، راج ناتھ، اسی طرح سے جگہ کا نام سری نگر، جموں، دلی، اسی طرح سے چیز کا نام قلم، میز، کرسی۔ یہ جتنے بھی ایسے کلمات ہیں، جو کلمات کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اسم کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ اس کے بعد ہے دوسرا قسم، فعل۔ پھے این لام، فعل۔ فعل ہم کسے کہیں گے؟ دیکھو بچوں، ایسے کلمات جن میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے، ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں انہیں فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں کھاتا ہے، دوڑتا ہے، آیا ہے، جا رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ یہ تمام جو الفاظ ہیں، لفظ ہیں، یہ فعل کہلاتے ہیں، یعنی جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر ہو۔ تو اس کے بعد ہے تیسری قسم لفظ کی، وہ ہے صفت۔ سوت فے تے، صفت۔ صفت ہم کس سے کہیں گے؟ تو پیارے بچوں، پہلے ہم نے اسم سمجھا، جگہ، شخص یا چیز کا نام، فعل، کام کا ہونا کرنا۔
تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے صفت ہم کس سے کہیں گے. تو صفت ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے، ایسا لفظ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی، اچھائی بھی صفت ہے اور برائی بھی صفت ہے، ذہین بھی صفت ہے اور شریر بھی صفت ہے. یہ دونوں آپس میں صفت ہیں. بوڑھا کوئی ہوتا ہے وہ بھی اس کی صفت ہے، جوان وہ بھی اس کی صفت ہے. تو خوبصورت کوئی ہوتا ہے، لمبا، کالا، گورا، سفید، 10 کلو، 20 کلو، یہ سب کیا ہے؟ صفات ہیں. کیا ہیں یہ سارے جو ہے صفات ہیں. لال، کالا، گورا، یہ سب صفات ہیں. تو پیارے بچوں، اب ہم صفت کے بعد دیکھیں گے مطلق فعل. مطلق فعل کیا ہوتا ہے؟ مطلق فعل یہ اس کی چوتھی قسم ہے. مطلق فعل پیارے بچوں، اسم کے بغیر یہ باقی کلمے جو ہیں، یعنی صفت یا فعل جو ہیں، ان میں یہ اضافہ کرتا ہے. اس کو ہم مطلق فعل کہتے ہیں. پیارے بچوں، ہم ایسا کہیں گے، انور تیز دوڑتا ہے. انور تیز دوڑتا ہے. بشیر بہت خوبصورت لڑکا ہے. پیارے بچوں، تیز دوڑنا فعل ہے. تو تیز نے اس فعل کو اضافہ کیا. دوڑتا تو ہے لیکن تیز دوڑتا ہے. انور خوبصورت لڑکا ہے، لیکن میں نے کہا بہت خوبصورت لڑکا ہے. بہت خوبصورت لڑکا ہے یعنی صفت کے معنی میں اضافہ کرتا ہے. پہلا والا فعل کے معنی میں اضافہ کرتا تھا. تو ایسے الفاظ جو ہیں جو صفت یا فعل کے معنی میں اضافہ کرتے ہیں انہیں مطلق فعل کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے اس کی پانچویں قسم جو ہے وہ ہے ضمیر. ہم دیکھیں گے ضمیر کسے کہتے ہیں. پیارے بچوں، اگر ہم کسی شخص یا جگہ کا نام بار بار لیتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو ہم اس وقت بار بار اس شخص کا نام استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے نام کے بدلے ہم ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں. وہی ضمیر کہلاتا ہے. مثال کے طور پر انور میرا بھائی ہے. انور میرا بھائی ہے. انور ڈاکٹر ہے. انور ڈاکٹر ہے. انور کی ڈیوٹی سری نگر میں ہے. تو اگر میں پہلے ایسے لکھوں اس کو، انور میرا بھائی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ سری نگر میں رہتا ہے، تو وہ جو ہے میں نے انور کے بدلے استعمال کیا. دوسری جگہ بھی وہ میں نے انور کی جگہ استعمال کیا. اس طرح سے وہ جو ہے یہ ضمیر کہلاتا ہے. یا اس کی ایسے لفظ جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ہم ضمیر کہتے ہیں. تو پیارے بچوں، اس کے بعد اس کی جو لاسٹ قسم ہے وہ حرف ہے. کیا ہے؟ حرف. یعنی اسم، فعل، صفت، مطلق فعل، ضمیر اور لاسٹ میں اس کا حرف ہے. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ایک تو ہوتا ہے حروف. یہ
حرف ہے. حرف کیا ہوتا ہے؟ تو پیارے بچوں، ایک جملے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو ہم کئی الفاظ اس کے بیچ میں لگاتے ہیں. مان لیجئے آپ میں ہے، پر ہے، کی ہے، کا ہے، کے ہے اور سے ہے، یہ بھی یا تک ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم جملوں میں استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے بنا جملہ ہمیں کوئی معنی نہیں دیتا ہے اور نہ ہی جملہ پورا ہوتا ہے. تو ایسے الفاظ جو ہیں ان کو ہم حرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم حرف کہتے ہیں. میں ایسے کہوں کمرے میں کرسی ہے. کمرے میں کرسی ہے، میں لکھوں گا یہاں کمرے میں کرسی ہے. اگر میں اس کو ایسے لکھوں کمرے کرسی ہے، تو کمرے کرسی ہے کوئی معنی نہیں دیتا ہے. ہاں کمرے میں، تو میں کیا ہے؟ میں ہے یہاں حرف. یعنی اس کے بنا یہ جو جملہ ہے یہ پورا معنی نہیں دیتا ہے. تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کیا ہوگا کہ ہر ایک زبان کے حروف تہجی ہوتے ہیں، یا جن کو ہم حروف ہجا کہتے ہیں. جس طرح سے ایک عمارت بنانے میں ہمیں اینٹیں جو ہیں اس کی بنیادی اکائیاں ہیں، اسی طرح ایک زبان کی بنیادی اکائی جو ہے وہ حروف تہجی یا حروف ہجا ہوتے ہیں. تو حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ لفظ بناتے ہیں. تو لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل، با معنی اور بے معنی. تو پھر ہم نے دیکھا لفظ کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں. ہاں کوئی لفظ ایسا ہوگا جو با معنی ہوگا لیکن وہ کسی شخص کا نام ہوگا تو اسم ہے، چیز کا نام ہے تو اسم ہے، جگہ کا نام ہے تو اسم ہے. کوئی لفظ ایسا ہوگا جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ، تو وہ فعل ہے. کسی لفظ میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس آدمی کی یا اس چیز کی اچھائی ہے یا برائی ہے تو وہ صفت ہے. مطلق فعل ایسے الفاظ جو فعل یا صفت کو، اس کی افادیت کو اور زیادہ بڑھائے. تیز دوڑتا تو ہے، تیز دوڑتا ہے، بہت خوبصورت ہے، تو انہیں ہم مطلق فعل کہتے ہیں. تو ضمیر آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کئی الفاظ کسی شخص یا جگہ یا چیز کے بدلے میں استعمال کرتے ہیں تو انہیں ضمیر کہا جاتا ہے. حرف ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کے بنا ایک جملہ نامکمل ہوتا ہے، اور جب تک نہ ہم یہ لگائیں تب تک جملہ جو ہے پورا معنی نہیں دیتا ہے. یہ میں، پر، کا، کی، کو، کے، سے ایسے لفظ ہیں. تو پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ باتیں جو ہیں ذہن نشین کی ہوں گی. تو اس کو آپ ذرا پھر سے دہرانا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.